إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي الصلاة فيه فأكثروا من الصلاة فيه. فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. فإن صلاتكم معروضة علي، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا. زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی. تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں. شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں. تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاة صلی اللہ بہا عشرہ، اس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا. درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا. ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت. صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے. اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا. اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان. تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں. تبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے. تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے. صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں. اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی. البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے. لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے. جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے. آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، جب میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ. جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے. تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو. اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علی، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے. جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے. اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑھے. یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے. پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے پھر مجھ پر درود بھیجے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو. درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائیں. تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں. تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر. انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے ہیں. تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں، دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں. تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھائی جس کا احسان ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی، پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو، اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو. دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. وہ درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے. کس کے لیے؟ نبی کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں. تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا. تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے. تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے. تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں. نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں، یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے. تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی. فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے، بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا، اپنے محبوب، شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے. تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دیں کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو، تو بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے، لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا. سیدھا سیدھا صدقہ جاریہ ہے، ٹینک بنے گا، نمازی وضو کریں گے، ثواب آپ کے کھاتے میں. اصل میں یہ چیزیں ہم دنیا میں دیکھ نہیں رہے ہیں نا. اللہ نے یؤمنون بالغیب، غیب کے پردوں میں چھپا دی ہیں ساری چیزیں. تبھی جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کرتا ہے، جس کا ایمان نہیں ہوتا. اب دیکھو کوئی ایسا بزنس ہو جس میں آپ کو یقین ہو کہ 1 لاکھ روپے دوں گا تو اگلے مہینے پروفٹ 2 لاکھ ہوگا، تو ہر آدمی نوٹوں کی گڈیاں لے کے، قرضے لے کے آ کے کھڑا ہوا ہوگا، چوری کر کے لا کے دے رہا ہوگا کہ یار میں اس سے بعد میں معافی مانگ لوں گا. تو غیب کے پردوں میں اللہ نے جو چیز ڈال دی ہے تو وہ غیب نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں خرید کے وقف کیے. کتنا آج تک وہ وقف کنویں موجود ہیں. آج تک حضرت عمر کا وہ وقف باغ مدینہ میں موجود ہے. حضرت عمر نے باغ خرید کے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا، آج بھی وہ مدینہ میں موجود ہے. دیکھو کتنی بڑی تجارت. وہ سب ثواب کس کو مل رہا ہے؟ حضرت عمر. نبی نے فرمایا جس نے ایک درخت لگایا اور مر گیا، جب تک اس درخت سے انسان تو دور کی بات، چرند پرند بھی کھائیں گے نا، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے نا، پرندوں کو بھی. آپ نے فرمایا اللہ اس کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ بخیل نہیں ہے. اللہ کیا ہے؟ قدردان ہے. وہ تو تھوڑے کا بہت زیادہ دیتا ہے. تو وہ نوٹ کر رہا ہے سب چیزیں. تو اس لیے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. یہ دینے کس کو ہیں؟ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. مسجد کی رسید، مسجد الفلاحیہ لکھی ہوگی تو وہ رسید لازمی لیں. سمجھتے ہیں؟ کافی ہو گیا. اچھا بھائی، یہ پرچی کسی نے بھیجی ہے، وہ ہندو تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. کہہ رہے ہیں آپ کے بیانات بھی سنتا ہوں، مولانا تارج مل صاحب کے بیان سن کر ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے. یہ چونکہ بہت سارے غیر مسلموں کا مسئلہ ہے جو انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر گھر میں کہتے ہیں میں شو کر دوں گا تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، گھر والوں کو بہت تکلیف ہوگی، خاندان میں مسائل ہیں، تو میں اپنے اسلام کو کیا چھپا سکتا ہوں؟ دیکھیں اس خوف سے چھپانا کہ گھر والوں کو پتہ چل گیا تو ان کو درد ہوگا، تکلیف ہوگی، یہ تو کوئی شرعی عذر نہیں ہے. جب میں نے دوسری شادی کی تھی میرے سارے خاندان کو بہت تکلیف ہوئی تھی، سب کو ہوتی ہے. تو اب آپ پہلی شادی کریں تو بھی تکلیف ہوتی ہے. آج کل آپ اگر پہلی ٹائم پہ کر لیں نا تو سب کو تکلیف ہوتی ہے. بھی کوئی عمر تھی تمہاری شادی کرنے کی، لوگ اس طرح بات کر رہے ہو. تو اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے، آپ بتائیں گے تو گھر والوں کو تکلیف ہوگی اس سے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے. ان کا تکلیف ہونا غلط ہے بھائی، کیوں ہو رہی ہے؟
لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے وہ آپ کو ٹارچر کریں گے، ماریں گے، قتل کر سکتے ہیں، یا بہت زیادہ ماریں گے، پیٹیں گے، بہت زیادہ آپ پہ ذہنی دباؤ آپ کو دیں گے، تو پھر ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنا اسلام چھپا سکتے ہیں۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قرآن کی آیت ہے کہ جس کو زبردستی مجبور کیا جائے کفر پر، تو دل میں اگر وہ ایمان لے آئے گا، صحیح ہے نا، رکھنا آسان ہے، کھانا مشکل ہو گیا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کے لیے اللہ نے آسان کر دیا۔ قربانی تو ان غیر مسلموں کی ہوتی ہے جو قربانی دے کر آتے ہیں، پورا خاندان بائیکاٹ کرتا ہے، اور پھر بھی وہ اپنے دین اور مذہب پہ قائم رہتے ہیں، تو قدر کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب، ہم نے ایک ہی میت کا جنازہ پڑھا اور دوسرے مقام پر اسی میت کا جنازہ کیا ہم خود پڑھا سکتے ہیں، یعنی امامت کر سکتے ہیں؟ تفصیل سے بتائیں۔ ایک شخص ایک ہی میت کا جنازہ کئی دفعہ پڑھ سکتا ہے؟ ایک شخص ایک میت کا جنازہ بھی ایک دفعہ پڑھے گا، اور میت کا جنازہ بھی ایک ہی دفعہ ہوگا، 2 دفعہ جائز نہیں ہے۔ جنازہ عبادت ہے، عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں۔ توقیفی کا مطلب جیسے نبی سے منقول ہے ایسے ہی کرنا پڑے گا۔ ہمارے نبی سے کبھی کسی کے 2 دفعہ جنازہ منقول نہیں ہے، سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے یہ جو آج کل میتوں کے ڈبل جنازے ہو رہے ہیں، ایک شہر میں اور ایک اپنے گاؤں میں، یہ غلط طریقہ ہے، ناجائز ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک صورت میں 2 دفعہ جنازے کی اجازت ہے کہ میت کا جو والی وارث تھا اس کی پرمیشن کے بغیر کسی نے پڑھا دیا، جیسے میت کا بیٹا ہے، وہ کہہ رہا ہے ٹھہرو میں آ رہا ہوں، اور آپ نے پڑھا دیا، پھر اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جنازہ ریپیٹ کروا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے پرمیشن دے دی ہے، اس کو پتا ہے کہ شہر میں جنازہ ہو رہا ہے، اب وہ بھی دوبارہ نہیں پڑھا سکتا، تو اس رسم کو ختم کرنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مفتی صاحب، کیا ہم کسی شخص کو حجام کی دکان بنوا کر ٹھیکے پر دے سکتے ہیں؟ کیا اس کی کمائی حلال ہوگی حرام ہوگی؟ آپ کے لیے حلال ہے، آپ نے تو بال کاٹنے کے لیے دی ہے، اب وہ اگر داڑھی بھی کاٹ رہا ہے اور غیر شرعی بال بنا رہا ہے تو یہ اس کا ہیڈک ہے، آپ کے لیے دکان کرائے پہ دینا جائز ہے۔ مفتی صاحب، میرے ایک دوست نے آپ کا بیان سن کر اپنی چاچا کی بیٹی سے چھپ کر نکاح کر لیا۔ میں نے بیان میں کبھی بھی چھپ کے نکاح کرنے کی ترغیب نہیں دی ہے۔ چاچا کی بیٹی سے نکاح کر لیا، میرا بیان سن کے بہت اچھی بات ہے، چھپکے کا لفظ میں نے نہیں کبھی بھی کہا، یہ اپنی طرف سے جس نے بھی کیا خود کیا۔ اچھا میرے بھائی، جب کہ ان کا رشتہ بھی آپس میں، ایک تو رومن اس میں لکھتے ہیں نا، اردو کو تو اردو اسٹائل میں لکھا کرو یار، اردو رسم الخط کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ جبکہ ان کا رشتہ بھی آپس میں ہوا ہوا ہے، اس نکاح کے بعد اب وہ ملتے بھی ہیں، پوچھنا یہ تھا کہ نکاح جائز ہے، اور اگر لڑکا فوت ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ لڑکی پر عدت لازم ہوگی، یہی حکم ہے۔ اگر لڑکا فوت ہو جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن عورت عدت پوری کرے گی۔ یہ چھپن چھپائی میں یہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ کتنی خواتین ہیں کہتی ہیں، فون کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ ہم نے چھپ کے نکاح کیا ہوا تھا، اب ہمارے گھر والے اس رشتے پہ راضی نہیں ہو رہے، کوئی دوسرا رشتہ آیا ہے ہمارے لیے، تو یہ دوسرا بندہ طلاق نہیں دے رہا، اگر طلاق دیتا ہے تو میری جو شادی کی ڈیٹ طے کی ہے اس میں تو عدت ہی پوری نہیں ہو رہی، اور عدت کے دوران نکاح کالعدم ہوتا ہے، زنا ہے وہ تو ایسے کام مت کرو جس میں بعد میں ندامت اور شرمندگی ہو، سمجھتے ہیں؟ تو اگر یہ میاں مر گیا تو 4 مہینے 10 دن کی عورت کو عدت گزارنی پڑے گی، سمجھتے ہو؟ طلاق دے گا تو بھی عدت ہوگی، 3 مہینے سے عدت ہوگی، اس کے بعد کہیں نکاح کر سکتی ہے۔ یہ میرا مسئلہ گولڈ کا ہے، تقریباً 17-18 سال سے میرے پاس سونا پڑا ہوا ہے، تقریباً 3.5 تولہ، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر 3.5 تولے سونے کے علاوہ 1 روپیہ بھی آپ کے پاس موجود تھا تو پھر سونے کا نصاب نہیں بنتا، پھر دونوں کو مرج کیا جاتا ہے، دونوں کی ویلیو کو، پھر 52.5 تولہ چاندی کا حساب ہوتا ہے، تو 3.5 تولہ سونا جو ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ 7.5 تولے پر اس وقت زکوٰۃ ہوتی ہے جب آپ کے پاس 7.5 تولے سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، 1 روپیہ بھی آپ کے پاس آ گیا نا تو پھر دونوں کو مرج کر کے ان کی ویلیو نکالی جاتی ہے، پھر ویلیو پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، گولڈ پہ نہیں ہوتی، پھر ویلیو ہے اس کی، اور ویلیو میں چاندی کی ویلیو دیکھی جاتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی۔ تقریباً ہر مہینے 1000 یا 1500 روپے شوہر دیتا ہے، جو ضروری چیزیں لینے میں پہلے سے ختم۔ بھائی آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ہر مہینے اپنی جیب خرچی سے تھوڑے پیسے بچا کے رکھیں اور پھر اس میں زکوٰۃ ادا کریں۔ آپ عورت پر لازم ہے اپنے گولڈ کی زکوٰۃ دے، وہ خواتین کہتی ہیں ہم کہاں سے دیں، نہیں ہوتا تو گولڈ بیچ کے دیں، سمجھ رہے؟ اب پھر خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں زکوٰۃ اتنے پیسے ہمارے اس میں نکل جائیں گے، تو زکوٰۃ میں تو پیسے ہی نکلتے ہیں بھائی، ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ پیسے بھی نہ دیں اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے۔ سونا جب رکھا ہوا ہے تو اس کا یہ اللہ کی طرف سے
حکم ہے, ورنہ تو لوگ غیر مسلم کیا کرتے ہیں, اتنے اتنے گولڈ بعض مالداروں نے جمع. چائنا میں وہ ملیشیا میں نے چائنیز کا قبرستان دکھایا تھا. ملیشیا میں نے ایک ولاگ بنایا, چائنا کے جو کروڑ پتی لوگ ہیں نا وہ اس قبرستان میں دفن ہوتے ہیں. ابھی بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوگا. وہ اتنی دولت کی انبار لے کے دنیا سے جب جا رہے ہوتے ہیں نا تو رو رہے ہوتے ہیں کہ یار کروڑوں روپے ہمارے ہیں اور ہم مر رہے ہیں, کیونکہ پیسہ ہمیشہ جمع کرنے میں لگایا ہوتا ہے, خرچ کرنے کی توفیق ملی نہیں ہوتی. پھر وہ کیا کرتے ہیں, اس قبرستان میں کروڑوں روپے کی قبر خریدتے ہیں. وہ قبرستان غریب آدمی کے لیے نہیں ہے, کروڑوں روپے کی قبریں ہوتی ہیں, ان قبروں میں ان کے ساتھ ان کا پیسہ دفن ہوتا ہے. یہ میں نے پورا ولاگ بنا کے ڈالا تھا کہ دیکھ لو عبرت کی آنکھیں, کہ اگر دنیا میں پیسے سے, اس گولڈ سے محبت ختم نہیں کی نا تو یہ مرتے ہوئے ختم. ابھی جو پورا بیان یہی چل رہا تھا نا, یہ پھر مرتے ہوئے ختم نہیں ہوتی. پھر مرتے ہوئے دل چاہتا ہے قبر میں لے جاؤں میں کسی طرح, تو اب بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ تو قبر میں لے جا نہیں سکتا, تو وہ کہتا ہے بیچ کے پیسہ لے جاؤں میں. تو پیسے میں کیا ہے کہ وہ پھر وہاں لوگوں نے گڑبڑے شروع کر دی. جب اتنا پیسہ دفن ہوتا میت کے ساتھ تو چور ڈاکو سرنگ بنا کے قبروں سے پیسہ نکال کے لے جاتے. پھر وہاں قبرستان کی مینجمنٹ نے یہ کیا, کیونکہ وہ تو قبرستان والوں کا بزنس ہے, انہوں نے کہا بھائی یہ مہنگے, یہ بہترین بزنس بتایا میں نے آپ کو, جگہ خریدیں, بولے اس میں صرف مالدار لوگ دفن ہوں گے, قبر اتنے کی ہے, وی آئی پی قبر. اور اس میں جناب ڈاکٹر عامر لیاقت کا ایک قبرستان میں بیان کروا دیں آپ شب برات کے موقع پہ, ٹھیک ہے نا. تو پھر دیکھو اس قبر کی ویلیو دیکھو کتنی ہوگی. تو دبا کے بکے گا وہ, تو قبریں بکیں گی نا, اور آپ بیٹھے بیٹھے کروڑپتی بن جاؤ گے. خود غریب میں دفن ہو جاؤ, غریبوں کے قبرستان میں. قبریں تو اندر سے ایک ہی ایسی ہوتی ہیں, چاہے مالدار کی ہو یا غریب کی ہو, اندر سے حساب میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ نے وہ, میں نے وہاں بلاگ بنایا. اب کیا ہے کہ وہاں چوروں نے وہ کرنسیاں نکالنا شروع کر دی. تو پھر انہوں نے یہ حل سوچا اس کا کہ قبرستان کی انتظامیہ نے ایک نئی کرنسی نکالی جو مارکیٹ میں چلنے والی نہیں ہے, لیکن وہ نئی کرنسی آپ کو اس کرنسی کے بدلے میں ملے گی اور وہ آپ کے ساتھ قبر میں دفن. تو میت کو یہ حسرت پوری ہو گئی کہ میں اپنا پیسہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں. تو اس لیے اس دنیا کی محبت دل سے نہ نکالی نا تو بہت ہی برے ہو جاؤ گے. اس لیے خواتین نے گولڈ رکھا ہوا ہے, خوشی خوشی زکات دیا کرو, خوشی خوشی. اللہ ہم سے دیکھو گورنمنٹ کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں یار, خوشی سے نہیں دیتے, زکات سے کئی گنا زیادہ گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے ہم سے, اور اس کے بدلے میں دیتی سوائے نعرے اور سوائے وعدوں کے کچھ بھی نہیں ملتا ہمیں. جتنا ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں نا, کیا اس کے بدلے میں ہمیں فری علاج ملتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں. کیا تعلیم ملتی ہے؟ گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم تو دیکھ لو, کھڑکیاں ہی نہیں ہے تو تعلیم کہاں سے ہوگی؟ دروازے نہیں ہے, ڈیسک نہیں ہے, اسکول ہی نہیں ہوتا بعض دفعہ تو اور بچوں کے الاؤنس بھی جا رہے ہیں اور سب کچھ جا رہے ہیں. کتنا ٹیکس گورنمنٹ کو لوگ دیتے ہیں. دینا چاہیے, میں منع نہیں کر رہا آپ کو. اللہ آپ سے صرف 2.5% مانگ رہا ہے, اور دے اس کے بدلے میں بارشیں بھی وہ برسا رہا ہے, گندم بھی وہ پیدا کر رہا ہے, خربوزے بھی وہ پیدا کر رہا ہے, پکوڑے بھی وہ کھلا رہا ہے, ملائی اور پراٹھے بھی وہی کھلا رہا ہے, دودھ بھی وہ پلا رہا ہے. اتنا دے رہا ہے کہ میں تو کہتا ہوں اللہ اگر تو ہم سے کہتا کہ 2.5% رکھو اور 97.5% دے دو تو بھی کم تھا. سارا تیرا ہی تو دیا ہوا ہے, خوشی خوشی دیا کرو بھائی زکات. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو ایک دفعہ خیال آیا کہ اپنا سارا پیسہ صدقہ کر دیں, بس صرف تھوڑے سے اتنے پیسے رکھیں جو مہینے میں کھانے پینے کے لیے, گیس بجلی کے بل کے لیے چاہیے, باقی سارا صدقہ. پھر حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا اگر سارا صدقہ کر دوں گا غریب ہو جاؤں گا, پھر زکات تو مجھ پہ فرض ہوگی نہیں, زکات ادا کرنے کا مزہ پھر آئے گا نہیں. تو اتنا رکھو کہ زکات فرض ہو اور زکات ادا کریں, اس کا اپنا مزہ ہے. زکات کا فطرانہ الگ چیز ہے, قربانی کا الگ مزہ ہے, یہ الگ الگ عبادتیں ہیں نا. زکات تو اسلام کا رکن ہے بھائی, یہ تو خوشی سے خواتین کو چاہیے, سونا ہے خوشی خوشی دیا کرے زکات. بعض خواتین کے ایسے منہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, ہائے اتنی ساری زکات دے کہاں سے, شوہر اتنے 100 روپے دیتا ہے مہینے کے, 1000 روپے دیتا ہے. بھائی آپ کو جب پتا ہے آپ نے زکات نکالنی ہے سال میں تو آپ جیب خرچی سے بچانا شروع کریں. نہیں یہ تو سونا بیچے, بیچ کے کسی انسان کو تھوڑی دے رہے ہیں آپ, کس کو دے رہے ہیں؟ جس نے اس سونے کو پیدا کیا. اور اللہ تو اتنا غنی ہے, اتنا غنی ہے. دیکھو جب کوئی کروڑ پتی سیٹھ آپ کے گھر میں آ جائے, کسی غریب کے گھر میں, غریب آئے نا اس کو کھلاتے ہوئے آدمی سوچتا ہے کہ ضائع ہی ہو رہا ہے اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا, اس کو میں جتنا کھلاؤں گا یہ تھوڑی کھلائے گا, اس کے بعد تو ڈھیلا نہیں ہے. مالدار آدمی کے لوگ خوشی میں دعوت کرتے ہیں, غریب بھی وہ خوب خوب کھانے کھلائے گا, اس کو پتا ہے اتنا بڑا سیٹ ہے یار, اس کو آج کھلا دو, قرضہ لے کے کھلا دو, کیونکہ جب یہ کھلائے گا نا تو پھر یہ بڑا ہٹو بچوں قسم کا کھلائے گا. تو اللہ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے بھائی. خزائن السماوات والارض, سارے خزانے اس کے پاس, اور اللہ سے بڑا دل بھی کسی کا نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے 2.5% دے دو, 2.5 کے بجائے 5% دے دو بھائی.
10% دے دو. اللہ لے رہا ہے, اللہ, اس کو ضرورت بھی نہیں ہے. فقہا نے لکھا ہے, کتنی خوبصورت بات, ہم جب اصول فقہ پڑھتے ہیں نا, اس میں فقہا نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ اصل میں جب آپ غریب کو دیتے ہیں تو یہ غریب کو نہیں, یہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو. غریب اللہ کی طرف سے وکیل بن کے قبضہ کرتا ہے. نہیں آئی بات سمجھ؟ آپ نے پیسے دینے ہیں, کسی کو پیسے دینے ہیں نا, مدد کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ اپنا نمائندہ بھیجتا ہے, یار میں بندہ بائک پہ بھیج رہا ہوں, اس کو پکڑا دے. تو آپ اس بندے کو پکڑا دیتے ہو نا, اور فون کر کے بتاتے ہو, بھائی میں نے تیرے بندے کو پیسے دے دیے, اب میں بری ذمہ ہو گیا ہوں, تو جان تیرا بندہ جان. تو دیے اصل میں بندے کو نہیں ہوتے, دیے کس کو ہوتے ہیں؟ اس آدمی کو. اس بندے کو تو آپ جانتے بھی نہیں, لیکن آپ اس کو اس لیے دے رہے ہو کہ اس نے اس بندے کو اپنا نمائندہ. ارے جب آپ پیزا منگواتے ہو تو بائک والے کو پیسے دیتے ہو نا, بائکیا والے کو, تو کیا بائکیا والے نے پیزا دیا ہے؟ وہ اس سے پیزا خریدا ہے آپ نے, اس کے پیزے کا بزنس ہوتا تو بائک کیوں چلا رہا ہوتا وہ ہے بھائی. تو اصل میں تو پیزا کمپنی کو پیسے دے رہے ہو آپ, لیکن پیزا کمپنی نے کہا ہے کہ یہاں رش لگانے کی ضرورت نہیں ہے, بائکیا والے کو پکڑا دو, وہ ہمیں ہی دے دے گا. تو آپ بائکیا والے کو جانتے بھی نہیں ہو جو پیزا لے کر آیا. آپ کہا بھائی تیرا میرا کوئی, مجھے کمپنی نے بولا اس کو دے دو تو میں تجھے دے رہا ہوں, ورنہ میں تجھے کہ جانتا بھی نہیں ہوں. زکوٰۃ میں یہی فلسفہ ہے, ہم نہ غریب کو جانتے ہیں نہ ہمارے غریب سے کوئی سلام دعا. اللہ نے کہا مجھے دو, من ذا الذی یقرض اللہ, کون ہے جو مجھے قرضہ دے گا. اور اللہ اس کو قرضہ کہہ رہے ہیں, قرضہ, لون چاہیے, لون. ارے کوئی محلے کا سیٹھ یا ناظم آ کے آپ سے لون مانگے, آپ کا سر پوری دکان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. نہیں یار سمجھ میں تو رہنے دو بھائی. آپ کو پتا ہے یار سیٹھ آدمی لون لے رہا ہے, یہ تو بھاگے گا بھی نہیں, اس کے لیے ان کی کیا ویلیو ہے, بڑھ چڑھ کے دو گے. بعض دفعہ سیٹھ گھر میں بٹوا بھول کے آ جاتا ہے, پیٹرول پمپ پہ کوئی آدمی گیا لینڈ کروزر لے کے پیٹرول ڈلوا رہا ہے, رکشے والا جائے گا نا, رکشے والا, پیٹرول پمپ والا فری میں نہیں دے گا اس کو پتا ہے اگر فری میں ڈال دیا نا یہ واپس پیسے کبھی بھی نہیں دے گا, یہ بھاگ جائے گا. لیکن اگر کوئی علاقے کا ناظم کوئی لینڈ کروزر میں جا رہا ہے, کوئی جناب کوئی بڑی گاڑی میں جا رہا ہے, جیب میں پیسے بھول گیا, پیٹرول پمپ والا کہے گا سر آپ کوئی پیسوں کی فکر نہ کریں, اس کو پتا ہے یہ اتنا مالدار آدمی یہ پیسے لے کے کہاں بھاگے گا, بلکہ اس سے میرے تعلقات اور اچھے ہو جائیں گے. یہی ہوگا نا, اور اچھے تعلقات ہو جائیں گے. تو اللہ بھائی ہمارے پیسے لے کے بھاگے گا بھی نہیں, معاذ اللہ, نقل کفر نباشر. اور اللہ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت بھی بالکل بھی نہیں. تو اللہ نے کہا کہ مجھے کون ہے جو قرضہ دے گا, اور اللہ نے بتا دیا میں بڑھا کے واپس کروں گا اس. یہ قرضہ میں بڑھا کے, سودی لین دین اللہ سے جائز ہے. اللہ نے اپنے اور بندوں کے لیے سود کو حلال رکھا ہوا ہے, آپس میں سود کو کیا کر دیا ہے؟ حرام. اللہ نے کہا میرے سے, اور بڑھاؤں گا بھی, تھوڑا سود نہیں لگاؤں گا, بڑھاتا چلا جاؤں گا اس کو میں. تو اس میں تو انسان کو چاہیے دل کھول کے دے. اللہ نے کہا اب عرش پر میرے پاس آ کے مجھے پیسہ پکڑانے کی ضرورت نہیں ہے, گلی محلے میں تمہیں کچھ نظر آ جائیں گے غریب لوگ, فی الحال ان کو پکڑا دو. تو یہ اصل میں غریب آدمی قبضہ کرتا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نیک بندے جب غریبوں کو کھلاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں تم سے شکریہ نہیں چاہیے کیونکہ ہم تمہیں نہیں کھلا رہے, اصل میں تو ہم کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو دے رہے ہیں. ہمارا اللہ کا لیں گے, تم تو درمیان میں جو ہے نا ایک وکیل بن کے آ گئے ہو, تم تو وکیل بن کے آ گئے ہو. پیزا والے کو آپ نے پیسے پکڑا دیے, بائکیا والے کو, اب آپ کہہ رہے ہیں پیزا ایسا تھا ویسا, وہ کہہ رہے ہیں مجھے کیا پتا کیسا تھا, بھائی تو کمپنی میں جا کے کمپلین کر, میں نے تو ان کا پیزا تم تک پہنچایا ہے, تمہارے پیسے وہاں تک پہنچائے. تو غریب بھی یہی کہے گا, اہل ایمان جب غریب کو کھلاتے ہیں کہتے ہیں ہمارا تمہارا کیا, ہم تو اللہ کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں, بھائی اللہ آخرت کی سختی ہم سے دور کرے گا. تو اس لیے خواتین کو بھی چاہیے خوش دلی کے ساتھ زکات دیا کریں, کیونکہ خواتین کو بھی جنت میں جانا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جنت اللہ نے صرف آدمیوں کے لیے نہیں بنائی ہے. اور حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ, عورتوں کو خاص اللہ نے خطاب کیا کہ جہنم کی آگ سے بچو, اگرچہ آدھی کھجور صدقہ کر کے, تو صدقہ کیا کرے, کچھ نہیں ہے تو آدھی کھجور صدقہ کر دیا کرے. تو خوش دلی کے ساتھ زکات دیا کرو بھائی, ورنہ وہی ہو جائے گا اتنا جمع کر کے پھر ایک دن دل چاہے گا کہ یار یہ سارا مال لے کے میں قبر میں کس طرح سے اتر جاؤں. خرچ کرو. ہم نے تو بڑے علماء کو دیکھا ہے جب عمر بڑھ جاتی ہے تو ویسے ہی سب دے دلا کے کہہ رہے یار ہلکے پھلکے ہی دنیا سے جاؤ, اب جائیدادیں بھی بانٹ دیتے ہیں وہ. لیکن میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں پورا مال کبھی بھی نہ بانٹنا, اولاد آج کل بگڑ جاتی ہے. بعض لوگوں نے دل بڑا کر کے سب کچھ بچوں کو بانٹ دیا, جس دن بچوں کو سب کچھ مل گیا اس دن بچوں نے باپ کو ابا سمجھنا چھوڑ دیا. یہ ایسے کیسز سامنے آئے ہیں تو کچھ چیزیں تجربے کی ہوتی ہیں. تو اس لیے بعض دفعہ آدمی بڑھاپے میں میرے بیان سن کے دوسری شادی کا اس کو خیال آتا ہے, لیکن وہ ساری جائیدادیں پہلے تقسیم کر چکا. اب وہ کہے گا کہ اب بچوں سے پیسے کس منہ سے مانگے, بچوں سے کہ بیٹا مجھے پیسے چاہیے, ابا کڈنی کا آپریشن کرنا ہے, ابا دل کا دینے, ابا کہہ رہے میں نے شادی کرنی ہے, بچے کہتے ہیں یہ نہیں ہوگی. تو اس لیے دل نہ لگاؤ بس پیسے سے, سمجھ رہے ہو.
میرا دوست جو کہ کینسر کا مریض ہے، اس کی خوشی آپ سے ملاقات کی ہے، اگر آپ اپنے قیمتی وقت سے کچھ ہمارے بھائی کے لیے دے دے. بھائی مجھے جی ہندو بھائی بھی جو مسلمان ہوئے ہیں یہ بھی ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بھی تو ابھی تو میں نے تراویح بھی رات کو سنانی ہوتی ہے، دہرانا بھی ہے. اگر میں ابھی یہ ٹائم ملاقاتوں میں لگا دوں گا تو شام کو اٹکن آنا شروع ہو جائے گی. جب میں تراویح پڑھتا ہوں نا تو پھر اٹکوں گا تو پیچھے پبلک کھڑے ہوئے وہ برا بلا کہیں گے یار کیا ہو گیا یہ. تو ابھی تو بالکل ٹائم نہیں ہے، تو پھر ہم کوئی ٹائم انشاءاللہ متعین کر کے ملاقات کا ٹائم دیں گے انشاءاللہ. عثمان بھائی سے رابطہ کر لیں. جو غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں ہم ان کو تو لازمی ٹائم دیتے ہیں، ان کو تو کبھی ہم نے منع نہیں کیا. تو اور جو کوئی معذور ہو یا بیمار ہو، جیسے یہ کینسر کے مریض ہے، تو ضرور انشاءاللہ ٹائم دیں گے. لیکن اس کا ایک طریقہ لکھا ہوا ہے، وہاں عثمان بھائی کا نمبر ہے، ان سے کانٹیکٹ کریں، ٹائم لے کے آ جائیں، پھر میں انشاءاللہ ٹائم دے دوں. کیا خودکشی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟ اور دیگر کیا احکامات ہیں خودکشی کرنے والوں کے؟ خودکشی کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے جس سے توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، کیونکہ مر جاتا ہے انسان. توبہ کا دروازہ زندگی میں کھلا ہے، مرنے کے بعد نہیں ہے. ہر گناہ میں انسان توبہ کا آپشن ہوتا ہے، خودکشی میں توبہ کا آپشن اس نے خود ہی ختم کر دیا. لیکن دعائے مغفرت جائز ہے اگر وہ مسلمان تھا، اس لیے کہ جرم کیا اس نے، جہنم میں جائے گا، تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو اس عذاب سے بچا لے. تو دعا کا آپشن اللہ نے دیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو آدمی خودکشی کرے تو کسی بھی علاقے کے بڑے عالم کو، بزرگ کو، مشہور شخصیت کو اس کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے، بائیکاٹ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا. خودکشی کسی نے کی، جنازہ لایا گیا، آپ نے نہیں پڑھایا، حالانکہ آپ رحمت للعالمین تھے، لیکن آپ نے بائیکاٹ کیا جنازے کا. تو صحابہ کو منع نہیں کیا لیکن خود نہیں پڑھایا آپ نے، تاکہ لوگوں کے دل میں اس جرم کی برائی بیٹھے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ہمارے نبی نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. تو اس لیے خودکشی چھوٹا جرم نہیں ہے، جنازہ بھی ہوگا اس کا، لیکن علماء کو چاہیے کہ وہ، اور ہر جو بھی بڑا گناہ گار ہوتا ہے نا، کھلے عام گناہ کرتا ہو، اس کا یہی حکم ہے. شریعت پھر روک دیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم بے خوف ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. فستعلمون کیف نذیر ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. یا تم بے خوف ہو گئے کہ وہ اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کرے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت ہے، اپنے بندوں پہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. لیکن اللہ کی ذات کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. بھائی ان بچوں کو پکڑیں جا کے، یار کدھر ہیں شوکت بھائی، بچے شور کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ پہلو ہے انتقام لینا. ہمارے ہاں بعض خطیبوں کی عادت ہے کہ وہ ڈرانے والا پہلو بہت غالب کرتے ہیں، کہ ہر وقت لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں، جس سے مایوسی پھیلتی ہے. اور بعض خطیبوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ بس سب کی بخشش ہو ہی جائے گی، اور رمضان میں تو ویسے ہی بخشا جائیں گے. جمعے کو مر گئے تو بخش گئے، رمضان میں مر گئے تو پھر تو بخشش پہ مہر لگ گئی. اور اگر رمضان میں 27ویں رات کو مر گئے تو بے شک چرس پی کے مرے ہوں، پھر بھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. گانا گا کے مرے ہوں یا چرس پی کے مرے ہوں یا کسی کی جیب کاٹتے ہوئے مر گئے، جانا سیدھا کہاں ہے؟ جنت میں. یہ بھی غلط ہے. اس میں جو اعتدال کی بات ہے وہ وہی بات ہے جو اللہ نے بتائی ہے. قل لعبادی، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی. وَأَنَّ عَذَابِي، لیکن یہ بھی بتا دیں کہ میرا جو عذاب ہے هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، وہ دردناک عذاب ہے. اس میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا کانسیپٹ ہونا چاہیے، یہ اللہ نے خود بتا دیا. اب دیکھیے قرآن کی بلاغت ہے کہ اللہ اپنے بارے میں جو بتانا چاہتے ہیں نا، اس کے بارے میں اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں. ہم جب کسی کو ڈراتے ہیں اور ہم جب کسی کو اپنے بارے میں یہ بتانا چاہیں کہ میں اچھا سلوک بھی کرتا ہوں لیکن جب میرا میٹر گھومتا ہے تو برا سلوک بھی کرتا ہوں، تو ہم یہ اس طرح بتائیں گے نا کہ بھائی میں بہت اچھا بھی ہوں لیکن بہت برا بھی ہوں. یہ کہیں گے نا ہم، بھائی میں بہت نرم دل بھی ہوں لیکن سخت دل بھی ہوں. یار سوال نہیں پکڑائی میں. مفتی صاحب، انڈیا میں اسلامک بینک نہیں ہے، کیا مجبوری میں ہوم لون لینا جائز ہے؟ نہیں، مورگیج کا جو مسئلہ ہے وہ انڈیا میں بھی وہی لاگو ہوگا. اگر کسی کے لیے رینٹ پہ رہنا ممکن ہی نہ ہو، کوئی دے ہی نہیں رہا ہو، تو پھر مجبوری ہے، ادروائز جائز نہیں.
لائف میں اپنا پورا سوال نہیں لکھ پا رہی، سوال لمبا ہے، میں کیا کروں، فیس ریڈ ڈراپری آئیز، فیس ریڈ ڈراپری آئیز، یہ کیا لکھا؟ تو آپ سوال بھیج دیں جامع مسجد الفلاحیہ، مفتی طارق مسعود، بلاک ST 10 سیکٹر 10 نارتھ کراچی، اس پہ سوال بھیج دیں۔ مفتی صاحب کیا غیبت سے ساری نیکی ختم ہو جاتی ہے؟ جتنی غیبت کی ہے اتنی نیکیاں، جس کی غیبت کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے دیں گے، اگر بہت زیادہ کی ہے تو بہت زیادہ نیکیاں دیں گے، تھوڑی کی ہے تو تھوڑی نیکیاں دیں گے۔ اب یہ آپ کو پتا ہوگا آپ نے کتنی نیکیاں کمائی ہیں اور غیبت میں کتنی نیکیاں ضائع کی ہیں۔ اگر ظہر کے صرف اللہ اکبر یعنی تکبیر لگائی ہو اور عصر کا وقت اسٹارٹ ہو گیا تو کیا نماز قضا یا ادا ہوگی، یا ایٹ لیسٹ ایک رکعت پڑھنا ضروری؟ نماز تو قضا ہو گئی، لیکن نماز ہو گئی، بس اس کو قضا کی نیت سے ضروری نہیں، ادا کی نیت سے بھی کوئی قضا نماز پڑھ لے گا تو ہو جائے گی۔ مفتی صاحب میرا انڈیا میں فلاورز کا بزنس ہے جو ڈیلی خرید کر فروخت کرتا ہوں، ماشاءاللہ میرے پاس سے کئی ہندو فلاورز خرید کر پوجا کرتے ہیں، کیا اس میں میری انکم حرام ہوگی؟ پھول کسی کو بھی بیچے جا سکتے ہیں، وہ اس کی پوجا کر رہا ہے تو وہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، آپ نیت یہ کیا کریں کہ میں ان کو بس پھول دے رہا ہوں استعمال کے لیے، اب اگر غلط یہ استعمال کر رہے ہیں تو ان کا اپنا ایڈک ہے، تو انشاءاللہ آپ کی آمدن حرام نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب نماز کے دوران قطرہ محسوس ہو مگر کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا تو کیا اس کو دیکھنا ضروری ہے یا نماز مکمل کریں؟ نماز مکمل کر لیں پھر دیکھ لیں۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت تمیم داری نے دجال کو دیکھا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھا دجال کو، لیکن کنفیوز تھے صحابہ کرام شروع میں، لیکن ہمیں جو صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ یہی کہ جس دجال سے ہمیں ڈرایا گیا ہے وہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دور میں آیا۔ مفتی صاحب نماز کے دوران، اچھا یہ بتا دیا سوال میں۔ مفتی صاحب مہاراشٹر میں ناگپور میں آج بابا تاج الدین کا عرس چل رہا ہے، یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ جائز نہیں ہے اسلام میں عرس۔ کبھی کسی صحابی کا عرس دیکھا آپ نے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین کا عرس دیکھا؟ کسی صحابی نے عرس منایا، کہیں عرس میں شرکت کی ہو؟ تو جو اسلام ہے عقیدہ صحیح کر لیں اور صغیرہ کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیں، فرائض واجبات پورا کر لیں، بس یہی اسلام ہے، اسی کو فوکس کرنا چاہیے۔ میں کبھی کبھی مدرسے کے بچوں کی دعوت کرتا ہوں اللہ کے نام کی، کیا اس کا ثواب ملے گا مجھے؟ جی بالکل ملے گا ثواب، کسی کو بھی کھانا کھلائیں گے اللہ کی نیت، اللہ سے رضا کے لیے، تو ثواب ملے گا۔ مفتی صاحب کیا میاں بیوی کی قربانی اکٹھی ہو سکتی ہے؟ جیسے اگر آدھے آدھے پیسے ڈالے جائیں دونوں کی طرف سے، اگر افورڈ نہ کر سکتے ہوں تو انڈیویجولی افورڈ نہ کر سکتے ہوں؟ جی ہاں، اس میں یہ ہوگا کہ جیسے دونوں نے مل کے ایک بکرا لیا ہے تو نسبت ایک کی طرف کریں، بے شک پیسے آدھے آدھے ملائیں، لیکن ایک بکرا یہ ایک دمبا میں حصہ ایک ہی ہوگا، یا تو شوہر کا ہوگا یا بیوی کا ہوگا، اور اگر گائے لی ہے تو اس میں آدھا آدھا شریک ہو سکتے ہیں۔ مفتی صاحب آج کچھ سیکنڈ پہلے ہم نے کھجور منہ میں ڈال لی اور بعد میں ٹائم دیکھا، لیکن بس دانت میں لگا تھا اور زبان پہ ہلکا ٹیسٹ آیا تھا، تو روزہ لوٹانا پڑے گا کیونکہ حلق تک نہیں گیا تھا؟ اگر حلق تک نہیں گیا تھا اور حلق تک اس وقت گیا جب سورج غروب ہو چکا تھا تو پھر روزہ ہو گیا آپ کا۔ استاد جی آج کل ہاسپٹل میں بچہ پیدا ہوتے وقت شوہر کو پاس رکھتے ہیں تاکہ اس کو احساس ہو بیوی کی تکلیف کا، کیا یہ جائز ہے؟ یہ تو عجیب سی بات ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ عورت کو بہت تکلیف ہوتی ہے، قرآن نے بیان کیا ہے، اس کا مجھے نہیں سمجھ میں آیا اس میں کیا حکمت ہے، کیا مقصد ہے؟ یہ شاید فیملی پلاننگ والے نہ کر رہے ہوں کہ نسل روکنے کے لیے، کچھ تکلیفیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ فطرت کا حصہ ہیں، مرد پہ بھی اللہ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں، مزدور دیکھیں کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، عورت پہ اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ حمل کی تکلیف برداشت کرے اور نئی نسل کو پیدا کرے، تو یہ تکلیف قدرت کی طرف سے ہے اور اس پر اللہ اس کو انعام بھی دیتا ہے اولاد کی صورت میں، پھر اولاد کو حکم بھی دیا کہ اپنی ماں کا احترام کرو کیونکہ تکلیف سے اس نے تمہیں جنا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف پہ اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی اس کے لیے انتظام ہے اور آخرت میں بھی، اور اس کے شوہر کو حکم ہے کہ بچہ جب پیدا ہوا ہے تو اس کا نان نفقہ تمہارے ذمہ ہے، اس کی ماں کا نان نفقہ بھی تمہارے ذمہ ہے، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، کہ ماں کا جو سارا خرچہ تمہارے ذمہ ہے، تو یہ کافی ہے۔ ہمارے ہاں لبرلزم پھیل رہا ہے دنیا میں، شوہر پہ خرچے بالکل نہیں ڈالے جا رہے اور اس طرح کے تکلفات کیے جا رہے ہیں بس۔ کیا حج میں حلق کروانا ضروری ہے؟ نہیں جناب، قصر بھی کر سکتے ہیں، بال کم سے کم انگلی کے ایک پورے کے برابر چھوٹے کرنے پڑیں گے، تو جس کے بال پہلے سے ہی اتنے سے ہیں تو اس کے لیے تو حلق ضروری ہے۔ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، حافظ توفیق شفیق فرام والوج اورنگ آباد، بڑی نوازش رکھے جی۔ ایک مریض ہیں جن کا بیک آپریشن ہوا ہے، جس سے کئی مہینے سے بستر پر ہیں، ناپاک رہتی ہیں مسلسل، اچھا یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، نماز کیسے پڑھیں گی بنا کسی کے شعر کچھ نہیں کر پاتی؟ دیکھیں وہ
اگر خود اب یعنی طہارت حاصل کر سکتی ہیں واش روم جا کے پانی ڈال کے، تو ان کو نماز کے وقت میں طہارت حاصل کر کے باقاعدہ وضو کرنا پڑے گا۔ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی، بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی، لیٹ کے پڑھیں، اور اگر خود یہ کام نہیں کر سکتی تو کوئی ان کی مدد کرے جو ان کے ریلیٹیو میں سے ہو، اور اگر کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے تو پھر مجبوری میں تیمم کر کے نماز پڑھیں، نماز چھوڑی نہیں جا سکتی۔ مفتی صاحب نیا بزنس شروع کرنا ہے، آپ رائے دیجئے اور میرے لیے دعا کیجئے، اللہ حلال کاروبار کا انتظام فرمائے۔ سے دعا اللہ نے آپ کو حلال کاروبار کا انتظام کرے، کام میں برکت دے۔ یہ کویشچن اینڈ آنسر سیشن ہے۔ مفتی صاحب مساجد میں 3 محرابوں کا نظام کب سے وجود میں آیا؟ محمد اخلاص ہندوستان سے۔ پتہ نہیں، ہمارے یہاں تو بھائی 1 محراب ہی ہوتی ہے، اب تک 3 محرابیں میں نے نہیں کہیں دیکھی۔ مفتی صاحب اگر کوئی 24 منتھ ٹینور کیا لکھا ہے پر 13% انم انٹرسٹ پر لون لے لیا ہو تو کیا وہ 6 منتھ میں ہی صرف ٹوٹل آؤٹ اسٹینڈنگ ریمیننگ اماؤنٹ پہ 5% انٹرسٹ دے کر لون کلیئر کر سکتا ہے؟ جتنا جلدی ہو لون کلیئر کرنا لازم ہے تاکہ سود کم سے کم دینا پڑے۔ تو جو طریقہ آپ نے بتایا وہ صحیح طریقہ ہے تاکہ کم سے کم سود لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر جب ہم سلام عرض کرتے ہیں تو وہ خود سنتے ہیں، اس کی دلیل بتا دیجئے۔ ایک بیہقی کی روایت ضعیف ہے۔ اینیویز لاکھانی ممبئی روایت ضعیف نہیں ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری قبر پہ کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہے تو میں اس کو خود جواب دیتا ہوں۔ تو یہ روایت جمہور کا یہی مذہب ہے، اگر یہ روایت ضعیف ہوتی تو جمہور کا یہ مذہب نہ ہوتا، حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کے قائل ہیں۔ بہرحال اس مسئلے میں کسی سے پھڈا بحث نہ کریں، پہلے ہی بہت بڑی لڑائیاں ہیں۔ مفتی صاحب جب گھر والے مجھے سامان لینے کے لیے پیسے دیتے ہیں تو میں بچ جانے والی رقم واپس نہیں کرتا بلکہ بعد میں گھر کی ضرورت پر خرچ کر دیتا ہوں، کیا یہ شرع درست ہے؟ اگر گھر والوں کے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اگر اعتراض ہے تو ٹھیک۔ مفتی صاحب پیشاب کے قطرے ٹیشو پیپر سے صاف کرنے کے بعد اگر وہ جگہ پانی سے صاف نہیں کی تو پاک رہے گی؟ جی ہاں، اگر پیشاب کے قطرے دائیں بائیں زیادہ پھیلے نہیں ہیں اور کسی نے ٹیشو پیپر سے خشک کر لیے تو بھی نماز اس میں پڑھی جا سکتی ہے، جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ پانی سے دھوئے۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر سجدہ سہو اتحیات کے بعد کر لیں یا سلام پھیرنے کے بعد کر لیں، کون سا افضل عمل ہے یا کون سا جائز ہے؟ سب طرح سے جائز ہے، ہمارے نزدیک افضل یہ ہے کہ ایک سلام پھیرنے کے بعد کیے، باقی حدیثوں میں جتنے بھی طریقے آئے ہیں سب طرح سے جائز۔ میرا دوست ہے جس کا نکاح ہو چکا ہے لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی، ایک دن مذاق میں اسے ایک اور دوست نے کہا کہ کیا تو کافر ہے؟ اس نے کہا ہاں میں کافر ہوں۔ اب وہ اس لڑکی سے فون پر باتیں بھی کرتا ہے۔ مذاق میں بھی اگر کوئی اپنے آپ کو کافر کہہ دے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اس شخص پر لازم ہے کہ توبہ استغفار بھی کرے اور کلمہ بھی دوبارہ پڑھ کے اسلام قبول کرے اور نکاح بھی دوبارہ پڑھے، تجدید نکاح جسے کہا جائے۔ امی کے پاس حج کا اماؤنٹ ہے بٹ ابو کے پاس نہیں، تو امی پہ حج فرض ہے؟ کیا امی پہ فرض ہے کہ ابو کے حج کا خرچہ بھی اٹھائیں، اور اگر ابو انٹرسٹڈ نہ ہو، ہیلتھ یا ویکنس کی وجہ سے اور کوئی محرم بھی نہ ہو؟ جی امی کے پاس اگر حج کے پیسے ہیں تو حج ان پہ فرض ہو گیا، البتہ محرم کے بغیر جانا جائز نہیں، تو وہ انتظار کریں اور وہ پیسے گولڈ کی صورت میں کسی طرح محفوظ کر کے رکھ لیں حج کی نیت سے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی محرم کا انتظام کر دیں تو چلی جائیں، اور اگر نہیں عمر بھر انتظام ہوتا تو حج بدل کی وصیت کر لیں پھر کہ ان کی مرنے کے بعد کوئی ان کی طرف سے حج بدل کر لے۔ لیکوریا کی وجہ سے کیا ہر نماز سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہے یا صرف وضو سے ہم نماز ہو جاتی ہے؟ استنجا بھی ضروری ہے کیونکہ ناپاکی پھیل جاتی ہے اور اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، تو طہارت حاصل کر کے وضو کیا جائے۔ مفتی صاحب کیا عامل کے پاس جا کر سوال پوچھنے سے 40 دن کی نماز یا دعا قبول نہیں ہوتی؟ حدیث میں آتا ہے جو کاہنوں کے پاس آئے گا نا، تو اس طرح کی روایت ہے، ابھی پورے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، پورے حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے۔ تو یہ کاہنوں کے پاس یہ جو عامل ہوتے ہیں یہ بھی کاہن ہی ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی مستقبل کی چیزیں پھینک، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ ایڈمیشن فیس لینا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ میرے والد نے اپنی تمام جائیداد اپنی دوسری بیوی، اپنے بھائی بہن کے بیٹے بیٹیوں بہن کے نام کی۔ اچھا، یہ ایڈمیشن فیس میں نا، یہ ایڈمیشن فیس برائے فیس نہ ہو، اس کو یوں کہا جائے کہ ہم پہلے مہینے کی فیس جو ہے زیادہ لیں گے، تو ایڈمیشن فیس اس میں ایڈ کر دی جائے اور اس کی نسبت کی جائے کہ پہلے مہینے کی جو فیس ہے وہ زیادہ ہوگی، اور اس کو پھر ہم ایڈمیشن فیس کا نام دے رہے ہیں، لیکن اس کا اصل جو اس کی جو فقہی تکیف ہوگی کسٹمر کو بتایا جائے کہ پہلے مہینے کی ہم فیس زیادہ لے رہے ہیں آپ سے، کیونکہ ایڈمیشن تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ فیس لی جائے، کوئی اس کے تو کوئی کام تھوڑی ہوا ہے۔ تو ایڈمیشن فیس کو درست کرنے کے لیے یوں کہا جائے کہ پہلے مہینے کی فیس زیادہ ہوگی، وہ زیادہ کر کے اس کو اس طرح سے جائے۔ میرے والد نے اپنی تمام جائیداد اپنی دوسری بیوی، اپنے بھائی
بھائی کے بیٹے بیٹیوں بہن کے نام کی. ہم 3 بہن، ایک بھائی کو ایک گھر 3 دکانیں دینے کا کہا، لیکن ان کے کاغذات بھی اپنے بھائی کے نام کر دیے. ہم نے آپ کا بیان سنا کہ والد سے جائیداد نہ مانگے. والد صاحب نے بہت غلط کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اولاد میں برابری کرو. تو آپ اپنے والد سے محبت کے ساتھ ریکویسٹ کریں کہ ہم بھی آپ ہی کی اولاد ہیں، تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا. محبت کے ساتھ، عزت احترام کے ساتھ. اور ان کو حدیث بھی سنا دی جائے. نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اعدلوا فی اولادکم. آپ نے فرمایا اپنی اولاد میں برابری کرو. یہ برا عمل کیا والد صاحب نے. اگر وہ مان جاتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو چھوڑ دیں ان کو اپنے حال پہ. آپ نے جو والد صاحب کا حق ہے وہ بہرحال صورت ادا کریں. میرا یہ سوال ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں سمجھتا نجا، مجھے اس کی ڈیپ میننگ جاننی ہے. کین یو پلیز ایکسپلین. میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے نبی کی حدیث ہے، من سماتا نجا. بھائی کیسے لکھا؟ من سماتا نجا. حدیث میں آتا ہے جو خاموش رہا نجات پا گیا. اس سے مراد ہے کہ جو غیر ضروری نہ بولے. آپ نے دیکھا ہوگا ہر محفل میں کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کا. ان سے کچھ پوچھا نہیں بھی جا رہا تو بھی بول رہے ہوتے ہیں، بڑوں کے آگے بھی بول رہے ہوتے ہیں، بغیر تحقیق کے بھی بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو خاموش رہتا ہے نا، یعنی جب تک ضرورت نہیں ہوتی بولنے کی اس وقت تک بولتا نہیں ہے. تو ایسے لوگ نجات پا جاتے ہیں. جو غیر ضروری بولتے رہتے ہیں اکثر وہ پھنس جاتے ہیں. بارش کی وجہ سے جب گٹر بند ہو جاتا اور پانی 1 فٹ تک کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ کیا پانی پاک ہے؟ جوتے کے نیچے گٹر کا پانی لگ جائے تو کیا چلنے سے یا خشک ہونے سے وہ پاک ہو جاتا ہے؟ حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو راستے کی ناپاکی ہوتی ہے، یعنی جو راستے کا پانی ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے. تو عین گٹر کے اندر تو پاؤں نہ ڈالیں، وہ تو ناپاک ہو جائے گا. یا بالکل گٹر کے قریب جو گٹر کا پانی کھڑا ہوتا ہے وہ بھی ناپاک ہوتا ہے. لیکن جو گلی میں پانی پڑا ہوا ہو، بارش کا پانی ہوتا ہے، کیچڑ ویچڑ ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر کپڑوں پہ لگ بھی جائے تو بہتر تو یہی ہے کہ دھو لیا جائے. اگر نہیں بھی دھویا جائے تو اس کو پاک ہی سمجھا جائے. اور اس طرح کی جو ناپاکی اگر لگ بھی جائے نا تو اس کو رگڑنے سے بھی پاک ہو جاتی ہے. مٹی لگی ہوئی ہے، سوکھا ہوا گوبر اگر لگ گیا، گیلا گوبر نہیں، سوکھا ہوا گوبر، تو چپل کو جب آپ زمین سے رگڑیں گے تو پاک ہو جائے. آپ کے خیال میں اچھی صحت کے لیے روزانہ کتنے گھنٹے سونا چاہیے؟ رات کو سونے کا بہترین وقت کیا ہے؟ کن اوقات میں سونے سے پرہیز کرنا چاہیے اور کیوں؟ بھائی میڈیکل سائنس کی باتیں ہیں، ڈاکٹروں سے پوچھو. لیکن کچھ کورسز میں نے بھی کیے ہوئے ہیں سلیپ مینجمنٹ کے حوالے سے، اور کچھ شریعت کی بھی تعلیمات اس بارے میں بہت واضح ہیں. تو آپ نے پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں. یہ سوال نہ کہ کتنے گھنٹے سونا چاہیے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پوچھے کتنی روٹیاں کھانی چاہیے. ہر شخص کی ضرورت دوسرے سے مختلف ہے. اس میں کوئی لگا بندہ معیار نہیں ہے. کتنے گلاس پانی پینے چاہیے؟ جو آدمی دوڑ رہا ہے، پسینے نکال رہا ہے، وہ تو سارا دن پانی پیتا رہے. اور جو بیٹھا ہوا ہے ایئر کنڈیشن روم میں سارا دن، اس کو تو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے. جو محنت مزدوری کے کام کر رہا ہے اس کو زیادہ کھانا پڑتا ہے. جم جا رہا ہے اس کو تو پروٹین زیادہ لینا پڑے گا. اور جو سارا دن بیٹھا ہوا ہے آفس میں کام کر رہا ہے وہ تو 2 انڈے سے زیادہ کھائے گا تو تیسرا انڈا تو جا کے لڑ جائے گا، اس کو لیور کو نقصان پہنچائے گا. تو اس لیے ہر شخص کی ایکٹیویٹی دوسرے سے ڈیفرنٹ اور مختلف ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہم حکم لگا دیتے ہیں نا روزانہ 8 گھنٹے سونا ضروری ہے اور روزانہ اتنے گھنٹے سونا، بھائی ہر شخص کی حالت دوسرے سے مختلف ہے. تو جو دماغی کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو نیند زیادہ چاہیے. اور اللہ نے ہر ایک کی باڈی بھی دوسرے سے الگ بنائی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ بہت کھاتے ہیں لیکن پھر بھی باریک سے رہتے ہیں، بالکل پھرتیلے، کوئی ویٹ نہیں بڑھتا. تو اسی طرح بہت سے لوگ تھوڑی سی نیند کے بعد بھی بہت فریش ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ گھنٹوں پوستیوں چرسیوں کی طرح پڑے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کے لیے کتنے گھنٹے سونا ضروری ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کے اول وقت میں سوئیں. یہ جو ہم 9:30 بجے بیٹھے ہیں نا لائیو سیشن کے لیے، یہ بھی صحیح وقت نہیں ہے. 9:15 بجے آج کل عشاء کی نماز ہو رہی ہے، عشاء پڑھتے ہی سو جائیں، عشاء کے فوراً بعد. اصل ٹائم یہ ہے سونے. اور رات کو 12 بجے آپ کو گہری نیند میں ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں ڈیلی سو کے کہ جلدی سوئیں. اچھا رات کو جلدی سوئیں گے تو تھوڑی نیند آپ کے لیے کافی ہو جائے گی، اور دیر سے سوئیں گے تو زیادہ نیند لینی پڑے گی. تو اول وقت میں سوئیں اور پھر آپ گھنٹے ناپیں اپنے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اٹھنے کے لیے الارم نہیں لگانا چاہیے. بہت پیاری بات کی ہے ڈاکٹر صاحب ہی کی بات ہے کہ ہم الارم لگاتے ہیں کب اٹھیں ہم، یہ غلط ہے. الارم سونے کے لیے لگائیں، کب سوئیں ہم. اٹھائے گی آپ کو فطرت، خود اٹھائے گی آپ کو. جب آپ بالکل فریش ہو جائیں گے نا گہری نیند کے بعد، آپ تو فطرت خود کہے گی کہ اب نیند آپ کی پوری ہو گئی. ہم لوگ ایک تو سوتے دیر سے ہیں، اوپر سے الارم لگا کے اپنی گہری نیند سے اپنے آپ کو ہڑبڑا کے اٹھاتے ہیں. یہ اور زیادہ نقصان دہ ہمارے. تو بچوں کے ساتھ تو بہت ہی ظلم ہو رہا ہوتا ہے. رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح اسکول کے لیے ان کو ویسی گہری نیند سے اٹھاتے ہیں جیسے مردے کو قبر سے اکھاڑا جا رہا ہے. تو اس لیے بچوں کو بھی رات کو جلدی سلاتے ہیں. وہ گہری نیند سو کے نا صبح تھک کے خود ہی اٹھیں گے. تو اگر آپ 9:30-10 بجے سو جاتے ہیں تو گہری نیند سو جائیں آپ. اور جب آپ کی آنکھ کھلے گی آپ محسوس کریں گے میں بہت فریش ہو چکا ہوں. وہ ٹائم نوٹ کر لیں. کسی کا وہ ٹائم 6 گھنٹے ہوگا، کسی کا 5 گھنٹے ہوگا، ہو سکتا ہے کسی کے 4 گھنٹے ہو. 4 گھنٹے میں فٹ فاٹ ہو جائے گا. تو اس کے بعد پھر اپنے کام تہجد پڑھیں اور اپنے کاموں میں لگ جائیں. ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں میں صبح 2 بجے اٹھتا ہوں.
حالانکہ لوگ رات 2 بجے سو رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں 9 بجے سو جاتے ہیں، 9:30 بجے، اور کہتے ہیں صبح 2 بجے میں اٹھ جاتا ہوں فریش ہو کے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں تو 3-4 گھنٹے میں ایسی خاندانی سے فریش ہو جائیں گے نا آپ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلدی اٹھنے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے 10-15 منٹ تھوڑا سا شارٹ نیپ لیا کرتے تھے. فجر کی نماز سے یعنی سنتیں پڑھی، فجر سے پہلے 10-15 منٹ تھوڑی سی اونگ لے لیا آپ نے، تھوڑا سا ہلکا سا سو گیا، اور پھر دوپہر کھانے کے بعد قیلولہ، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تھوڑا سا آرام کیا. تو یہ بہترین روٹین ہے اگر کسی کو اللہ اس کی توفیق دے. کیا حرام طریقے سے حاصل کیا گیا علم خود بھی حرام ہوتا ہے، اور کیا اس سے کمائی یا پیشے میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، حرام طریقے سے علم حاصل کیا تو یہ ناجائز کام کیا، اس سے علم کی برکت نہیں ملتی. لیکن اس سے کمائی یا پیشہ میں اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو پیشہ حرام اگر نہیں ہے تو اس کے کمائی حرام نہیں ہے. تو کمائی کا تعلق اس سے ہے کہ جو کام آپ کے ذمہ لگا ہے ایمانداری کے ساتھ اس کام کو کنٹینیو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو جعلی ڈگری کی بیس پہ اگر آپ کو کہیں جاب مل گئی تو جعلی ڈگری کی بیس پہ جاب لینا تو غلط عمل ہے، دھوکہ ہی ہے، اس کا گناہ ہوگا. لیکن اگر آپ جاب صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، جو کام آپ کے ذمہ لگا ہے وہ ایمانداری کے ساتھ مکمل کر رہے ہیں، تو تنخواہ حرام نہیں ہوگی، تنخواہ پھر حلال ہی ہوگی. تنخواہ آپ کو آپ کی قابلیت کی نہیں دی جا رہی، آپ کے کام کی دی جا رہی. مفتی صاحب، انسٹا اسٹوری پہ میوزک لگانا، اگر لگائے میوزک زیادہ لوڈ نہ ہو تو جو لوگ سنیں گے گناہ ہوگا؟ نہیں لگانا، میوزک لگانا جائز نہیں. البتہ بیک گراؤنڈ میں جو ایک ساؤنڈ سا بنایا جاتا ہے اس میں ایفیکٹ پیدا کرنے کے لیے، وہ میوزک کے حکم میں نہیں ہے. مفتی صاحب، میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں اپنے باپ کا ہر کام کرتا ہوں، لیکن وہ پھر بھی مجھے ہر بات پہ ڈانٹتے ہیں اور جیب خرچی بھی نہیں دیتے. دل سے دعا ہے اللہ آپ کے والد کے دل میں آپ کے لیے نرمی کا جذبہ پیدا کرے. بہرحال آپ والد کی ڈانٹ برداشت کریں، دنیا میں بھی اللہ اس کا آپ کو اجر دے گا، آپ دیکھیے گا خوب ترقی کریں گے انشاءاللہ آپ، اور آخرت میں بھی. آپ نے تو اپنے والد کے سامنے جھکے ہی رہنا ہے. باقی میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے والد کو ہدایت دے. والدین کو چاہیے کہ اولاد میں اگر کوئی نیک صالح ہے تو والدین کو ان کی قدر کرنی چاہیے، اس زمانے میں خاص طور پر. مفتی صاحب، آپ نے سفر پہ جانے سے پہلے فرمایا تھا کہ آپ 3 روزہ کورس کروائیں گے اور پھر شاید سرٹیفکیٹ بھی دیں گے، تو آپ کب کروائیں گے؟ وہ کورس ابھی آدھے سے زیادہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، میں اس پہ کام کر رہا ہوں. آپ دعا کریں جلدی مکمل ہو. پورا زور آج کل میں نے اسی پہ لگایا ہوا ہے. ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام. جزاک اللہ، آپ نے ابو داؤد کی حدیث پوری لکھ کے بھیج دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مجھے سلام پیش کرتا ہے تو میں اللہ میری روح لوٹاتے ہیں اور میں اس کو سلام کا جواب دیتا ہوں. روح لوٹانے کا مطلب کیا ہے علماء نے بتایا ہے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے بھی اصل الفتاوی میں لکھا ہے اس پر کہ روح لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک عالم برزخ میں جو اللہ تعالیٰ کے کمالات کا مشاہدہ میں مصروف ہوتی ہے، تو وہ روح متوجہ ہو جاتی ہے اس دنیاوی زندگی کی طرف جس میں آپ پر سلام پیش کیا. اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ کروڑوں لوگ ایک وقت میں سلام پیش کر رہے ہیں، تو بھائی وہ برزخ کی زندگی ہے نا، وہاں ٹائم کے یونٹ اور اس زندگی کے ٹائم کے یونٹس میں فرق ہے. تو اس لیے ہمیں اس دنیا کے لحاظ سے عجیب سا لگتا ہے کہ کروڑوں لوگ کے سلام کا جواب ایک ہی ٹائم پہ کیسے دیا جا رہا ہو، لیکن وہاں کے ٹائم کی جو یونٹ ہیں وہ الگ ہے. کیا کرونا یا کووڈ-19 میں مرنے والے شہید ہیں، اور اگر وہ نمازی نہ تھے کیا سیدھا جنت میں جائیں گے؟ وبائیں جب آتی ہیں تو اہل ایمان میں جس کی بھی موت واقع ہو اور وہ صبر کریں تو یہ شہادت ہی کی موت ہوتی ہے. باقی نماز نہیں پڑھ رہے تو ان کو اس کا سزا ملے گی. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شہادت کی وجہ سے ان کے گناہ کو معاف کرے. تو نماز چھوڑنا تو اکبر الکبائر ہے، کبیرہ بھی نہیں ہے، اکبر الکبائر ہے. اگر گھر والے نماز نہیں پڑھتے اور بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو پھر بھی نہیں پڑھتے، تو انہیں بار بار کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ اس سے وہ ضد پہ آ جاتے ہیں اور بالکل بھی نہیں پڑھیں گے، بس دعا مانگے ہوں گے. ہر مہینے 7-8 دن ہیوی پیریڈ بلڈ ہوتا ہے، پھر 15 دن بعد یلو ہوتا ہے، تو کیا یہ یلو دیکھیں احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کلر کا بلڈ ہو وہ حیض ہی کا خون کہلائے گا. لیکن ایک دفعہ بلیڈنگ بند ہونے کے بعد پھر 15 دن بعد جب دوبارہ بلیڈنگ شروع ہوئی، چاہے کسی بھی کلر کی ہو، تو وہ نیا حیض ہوگا. کیونکہ 2 دفعہ جب حیض آئے اور اس کے بلڈ کا کلر کچھ بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، وائٹ جب بالکل ہوگا تو یوں سمجھا جائے گا کہ حیض ختم ہو گیا. تو 2 دفعہ بلیڈنگ کے دوران اگر 15 ڈیز کا گیپ ہے تو اگلے بلڈ کو نیا حیض سمجھا جائے گا، نئے مینسز سمجھے جائیں گے، نئے پیریڈ سمجھے. مفتی صاحب، گورنمنٹ کتنے پیسے دیتی ہے جامعہ والوں کو مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں لانے کے لیے؟ مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں تو جامعۃ الرشید کبھی بھی نہیں آیا. جامعۃ الرشید کی اپنی ایک پالیسی ہے، اس پالیسی کو فوکس کر رہا ہے جامعۃ الرشید. ملک کی سالمیت اور تعلیم کا اپنا جامعۃ الرشید کا ایک مزاج ہے، ایک نظام ہے جامعۃ الرشید کا کہ ہم نے اس تعلیمی نظام کو فروغ دینا ہے. اس میں کسی کی مخالفت یا حمایت کی کوئی بات ہی نہیں.
اور گورنمنٹ ایک دھیلا بھی نہیں دیتی. گورنمنٹ اتنی اچھی اگر ہو جائے کہ جامعۃ الرشید ایک بہترین نصاب تعلیم کو لے کے چل رہا ہو اور گورنمنٹ اس کو پیسے دینا شروع کر دے تو سبحان اللہ, پاکستان تو پھر زندہ باد. گورنمنٹ ایک دھیلا بھی نہیں دیتی ہے جامعۃ الرشید. اختلاف رائے کا تحمل کرنا چاہیے. اگر آپ کی اسٹریٹجی کسی دوسرے کی اسٹریٹجی سے الگ ہے تو کوئی بات نہیں. ہدف سب کا ایک ہونا چاہیے کہ پاکستان کو اسلامائزیشن کی طرف لانا ہے, ملک کی حفاظت کرنی ہے ہم سب نے مل کے. جامعۃ الرشید کا موٹیو یہ کہ یہ ملک فوج کا یا سیاسی لوگوں کا نہیں ہے, یہ میرے اور آپ کا ملک ہے. اگر اس میں کوئی جرنیل ظلم کر رہا ہے تو بھی یہ پاکستان ہمارا ہے, کوئی جرنیل ظلم نہیں کر رہا تو بھی پاکستان ہمارا ہے. تو یہ جو بارڈر پہ لڑنے والے فوجی ہیں, ہم نے ان کی حفاظت, ان کو پروموٹ کرنا ہے, ان کا جگر بڑا کرنا ہے ہم نے, کیونکہ یہ میری اور آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں, یہ میرے اور آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو ہم کسی کی عقیدت میں یا کسی کی نفرت میں ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ اب ملک کی سالمیت پہ ہم سمجھوتا کرنا شروع کر لیں. یہ جامعۃ الرشید کا موٹیو ہے اور کوئی کسی کی مخالفت نہیں جامعۃ الرشید کرتا ہے. جامعۃ الرشید تو یہاں تک براڈ مائنڈیڈ ہے, آج میں ابھی جامعۃ الرشید میں ہی پروگرام تھا اسی کو اٹینڈ کر کے آ رہا ہوں. اس میں شیعہ لوگوں کو بھی بلایا, اس میں اہل حدیث بھی تھے, اس میں بریلوی لوگ بھی تھے, اس میں ہندو بھی تھے, اس میں سکھ بھی تھے, اس میں کرسچن بھی تھے. تو اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو بلایا. اچھا ابھی میں اٹینڈ کر کے آ رہا ہوں. آپ JTR میڈیا ہاؤس پہ وہ پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں, اپلوڈ بھی کر دیا جائے گا. پھر ہمارے شاگردوں میں PTI کے لڑکے بھی ہیں, میرے شاگردوں میں JUI کے لڑکے بھی ہیں, مسلم لیگی بھی ہیں, پیپلز پارٹی والے بھی ہیں, اور